السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بچے جو ہوتے ہیں وہ فیوچر کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کر دینا یہ اس طرح ہے کہ ہم نے ایک اچھی اور بہترین معاشرے کی بنیاد ڈال دی۔ اچھی تربیت سے، اچھی اصلاح سے، آداب و سکھلا دینے سے ایک بہترین معاشرہ اور قوم وجود میں آتی ہے۔ اس لیے کہ اچھا پودا ہی فیوچر میں، مستقبل میں بڑا تناور درخت بنتا ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا اور تربیت یافتہ ہونا دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ تعلیم یافتہ تو ہیں، ایجوکیٹ تو ہیں، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، بڑے بڑے ماسٹر ڈگری ان کے پاس ہیں، لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ ان کو آداب زندگی پتہ نہیں ہے، ڈسپلن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ بیٹھ کر بات ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، سامنے والے جو ہیں وہ دنیاوی لائن سے ایجوکیٹ ہیں، دنیاوی لائن سے بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن جب ایک بشری تقاضا، ایک انسانی تقاضا ہوتا ہے پیشاب کرنا، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ واش روم ڈھونڈتے ہیں۔ واش روم نہ ملنے پر ایک مسلمان اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم کونے میں جا کر پانی کا بندوبست ہو تو پانی کا بندوبست کرتے ہیں، نہ تو ڈھیلے کا بندوبست کرتے ہیں، جو سنت طریقہ ہے استنجے کا وہ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور ایک دیوار کے پاس گئے اور کھڑے کھڑے اپنی پتلون، اپنی جینس کی پینٹ وہ چین کھولی اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے، اور ویسے ہی نہ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور نہ ہاتھ کو جھاڑا، ویسے ہی آ کر ہماری میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ یہ میرے بھائیوں، تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ آداب زندگی انہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ ایجوکیٹ تو ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں، تعلیمی یافتہ ہیں، لیکن آداب زندگی انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں تعلیم پر، ایجوکیشن پر ہم ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو تعلیم دلوا دی تو یہ سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم ان کو اچھا، بہترین، بااخلاق انسان بنانا بھول جاتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر کرنا بھول جاتے ہیں، ان کی اصلاح باطن کرنا بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میں بار بار بول رہا ہوں کہ تربیت یافتہ ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں رات اور دن کا فرق ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی فکر کریں۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے ایک ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس سے بہترین کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت اور اچھے آداب سکھلا دے۔ یعنی اچھے آداب سکھلا دینا، صحیح تربیت کر دینا، یہ سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ تو دوستو، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو آداب زندگی سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں آج کی اس گفتگو کے اندر کچھ اصول اور کچھ ضوابط اور کچھ رول میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے گھر میں اس چیز کو لاگو کریں، ان رول کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوگی اور اچھے تعلیمی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے تربیت یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ میں جو رول بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنی ویڈیو کو مختصر کرنا ہوتا ہے، شارٹ میں کرنا ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے اصول اور بہت سارے آداب زندگی ہے، ہم سب کو نہیں سمیٹ سکتے۔ اس لیے ذہن میں جو باتیں آئی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا، باقی اس کے علاوہ جو بھی آپ کو سیٹ ہو اس کو آپ طے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قانون، رول گھر میں اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ ایک ملک ہوتا ہے، ایک کنٹری ہوتی ہے، وہ پورا ایک رول اور ریگولیشن اور ایک قانون اور ایک آئین کے تحت چلتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آئین اور کوئی قانون اور کوئی رول نہ ہو تو نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر میں یوں سمجھے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ بھی ایک ملک، ایک کنٹری ہے، ایک دیش ہے، اس کے بھی کچھ رول، اس کو کچھ ضوابط ہیں جس کے اندر رہنے کے لیے ان رول اور ان ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے ہمارا ٹائم مینجمنٹ اور گھر کا جو نظام ہے وہ پورا مینیج اچھی طرح ہو جائے گا اور تربیت بھی بچوں کی اچھی طرح ہوتی رہے گی۔
نمبر 1 پر جو ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سلام پر پابند کریں کہ گھر میں داخل ہوں، گھر سے نکلیں، کسی سے ملیں، کسی سے ملاقات کریں تو ہم سلام کو عام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کو عام کرنے سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ ہمیں نفرت کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے اور محبت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینا ہے، ہر ایک سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ تو نمبر 1 ہے کہ سلام کا پابند ہر ایک کو بنائیں، خود بھی جو رول بنا رہے ہیں، جو ضوابط اور قانون بنانے والے ہیں، وہ خود اس کا اہتمام کریں، سلام کریں اور بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیں۔ نمبر 2 پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر میں ہر فرد کو نماز کا پابند بنائیں۔ گھر میں جتنے بھی ممبر رہتے ہیں ان کے اوپر یہ ضروری کر دیں کہ آپ کو نماز با جماعت پڑھنی ہوگی، نماز کو اپنے وقت سے ٹالنا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی جتنی مشکلات ہیں اور جتنے بھی ٹارگٹ ہمیں اچیو کرنے ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے۔ نمبر 3 پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوری، معاف کر دیجئے، معذرت، مجھے اجازت دیجئے، ایسے الفاظ کا پابند بنائیں کہ وہ جب کسی سے مدبھیڑ ہو جائے، گالی گلوچ کی نوبت نہ آئے، فوراً وہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دیں، میری غلطی ہو گئی، آپ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہو گئی۔ عاجزی جیسے الفاظ، تواضع جیسے الفاظ ان کے زبانوں پر رٹائیں اور ان کو اس کی عادت ڈلوائیں۔ نمبر 4 پر ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو مہربانی، جزاک اللہ، شکراً ایسے الفاظ ان کو رٹائیں اور اس کی عادت ڈلوائیں۔ ان کو یہ بات سکھا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے یا آپ کو کوئی چیز لا کر دیں یا آپ کو کوئی چیز علمی بات آپ کو بتا دیں تو آپ فوراً اس کو کہیں جزاک اللہ۔ نمبر 5 پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مار پیٹ، گالی گلوچ، زبان کا غلط استعمال سے بالکل ان کو پابند بنائیں کہ زبان کا غلط استعمال بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر بچوں کی زبان سے ہم نے گالی سن لی تو اس کو ہلکے میں بالکل نہ لیں اور اس کی فوراً اس کو سزا دیں اور اس کی پکڑ کریں کہ آپ نے یہ گندے الفاظ، یہ برے الفاظ اپنی زبان سے کیوں نکالیں۔ نمبر 6 پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈلوائیں کہ جس چیز کو جو جیسے دروازہ کھڑکی جو کھول رہا ہے وہی اس کو فوراً بند کرے گا۔ کسی ڈبے کو کسی نے کھول کر رکھ دیا تو فوراً اس کو وہی بند کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، یہ بھی ایک رول بنا لیں۔ نمبر 7 پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈلوائیں کہ آپ کو بات ٹوکے بنا دوسرے سامنے والے کی بات سننی ہے، اس کی بات بیچ میں کاٹنا نہیں ہے۔ یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہم فوراً کوئی سامنے والا بات کہتا ہے، ہم فوراً اس کی بات کو کاٹ کر، اس کو ٹوک کر ہماری بات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو یہ عادت ڈلوائیں کہ آپ کو اس کی بات بلا کسی بیچ میں ٹوکے اور کاٹے، اس کی بات پوری سننی ہے اور بات کو کاٹنا نہیں ہے۔ نمبر 8 پر یہ ہے کہ اب اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈلوائیں کہ آپ سامنے والے سے یا باہر کے کوئی لوگ ہیں یا مہمان آئے ہیں اس سے اتنی دھیمی آواز میں بات نہ کریں کہ سامنے والا سن نہ سکے، اس کو بار بار یہ بولنا پڑے کہ بیٹا آواز نہیں ہے، دوبارہ بولیے، کیا بول رہے ہیں۔ یہ بالکل ان کو عادت ڈلوائے اس بات کی کہ آپ کھل کر اور صاف صاف الفاظ میں اور اونچی آواز میں جسے وہ سن سکے آپ اپنی بات کو بیان کریں۔ اس چیز کی ان کو پریکٹس کروائے، مشق کروائیں۔ نمبر 9 پر ہیں کہ فجر سے پہلے گھر کے ہر ممبر کو، ہر فرد کو جاگنا ہوگا اور ایسا کوئی نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو چکی ہو اور گھر میں کوئی سویا ہوا ہو۔ نمبر 10 پر ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک ایسا وقت نکالیں کہ جس وقت سارے گھر کے ممبر جتنے بھی ہیں وہ سب مل کر بیٹھیں اور آپس میں بات کریں۔ اسمارٹ فون کو، سیل فون کو سائیڈ میں رکھ کر ہاتھ میں سیل فون نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اور سیل فون، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، گھر میں ساتھ میں رہ رہے ہیں پورے ممبر، لیکن کہ ان کے آپس میں بات ہوئی 10 دن، ہفتہ ہو گئے، آپس میں بات نہیں ہوئی۔ اس لیے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت ایسا نکالیں کہ جس کے اندر سارے گھر کے ممبر جتنے بھی ہیں وہ سب بیٹھ کر بات کریں اور سیل فون کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دوستو، میں نے شروع میں بھی بات کہی کہ یہ جو باتیں ہیں ذہن میں آئی اور آپ کے سامنے بتا دی گئی، اس کے علاوہ کوئی اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ ان کے علاوہ کچھ باتیں نکال کر کچھ اور ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں رول بنائیں، ریگولیشن بنائیں اور ایک قانون بنائیں کہ جس قانون کے تحت چھوٹے سے لے کے چھوٹے تک اور بڑے سے لے کے بڑے شخص کو بھی عمل کرنا ہوگا، تب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ جو قانون ہے اس سے پوری مکمل تربیت نہیں ہو جائے گی، لیکن ایک صحیح تربیت اور اچھے معاشرے کا آغاز ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ فالو کریں گے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز
ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی